رابی میری گہری سہیلی تھی، تبھی آج آنکھیں بند کر کے میں اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے کدھر اور کس کے پاس لیے جا رہی ہے۔ اس پہر کو میرے گھر آئی کہ کہا چلو سلمیٰ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کہیں تو جانا ہے، سوال نہ کرو، بس چلو، جلدی بہت ہے۔ کہاں کہ بہت جلدی میں ہوں۔ میں نے مزید کوئی سوال نہ کیا کیونکہ اس کا چہرہ اس کے ارادے کی چغلی کھا رہا تھا۔ تمام کہانی گویا اس کی صورت پر لکھی ہوئی تھی۔ راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی، قدم اٹھاتے ہوئے بے قراری کا شکار تھی، جیسے چلنا نہیں بلکہ اڑ جانا چاہتی ہو۔ گھر کی گلی سے تھوڑا آگے چلے تھے کہ ایک نیلے رنگ کی گاڑی نظر آ گئی جس میں خوبرو نوجوان اسٹیئرنگ پر دونوں بازو رکھے سراپا انتظار تھا۔ رابی نے جھٹ پٹ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی اور مجھ کو کہا بیٹھو۔ میں ناچار اس حکم کی تعمیل کی اور پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ اس سے کسی سوال کی گنجائش نہ تھی۔ نوجوان نے بغیر کلام کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ مجھے علم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سہیلی کی خاطر چپ تھی۔ جب گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تو نوجوان اتر گیا اور مؤدبانہ طریقے سے بولا آئیے کافی پی لیں۔ جب ہم وہاں ایک گوشے میں بیٹھ گئے تو رابی نے تعارف کرایا، یہ میری سہیلی ہے شیری۔ جتنی دیر ہم کافی سے لطف اندوز ہوتے رہے، خاموشی ہی میں گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں پر میرے از خود بولنے کا تو جواز ہی نہ تھا، تاہم ان کی نگاہوں میں گفتگو جاری تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے کہ میں شرمندہ سی ہو جاتی۔ یہ میری علی سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد جب رابی اس سے ملنے جاتی، مجھ سے اصرار کرتی تم بھی چلو۔ مجھے خوف تھا کہ اگر اس کے والدین کو علم ہو گیا تو میری بھی شامت آئے گی، لیکن وہ مصر ہو جاتی۔ تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا سیر کرنے کا، چلو نا، اب اتنا بھی مت اتراؤ۔ شروع میں زیادہ تر چپ رہتی اور گفتگو میں شریک نہ ہوتی، رسمی سلام دعا کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی۔ تاہم کچھ دنوں بعد میں ان سے گھل مل گئی۔ علی کے اپنائیت بھرے رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ گھل مل جاؤں اور ان کی دوستی کا حصہ بن جاؤں۔ پہلے میں رابی کو سمجھاتی تھی کہ یہ دوستی ٹھیک نہیں، اب خود شامل ہوئی تو مجھے بھی سیر و تفریح میں لطف آنے لگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہتی کہ شیری کے گھر جا رہی ہوں یا اس کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی امی مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، اجازت دے دیتی۔ اس آزادی نے اس کی جذبے شوق کو ہوا دی اور میرے ساتھ ہونے سے اس کو ڈھارس ملتی گئی۔ تبھی ہم دونوں دوستی کی راہوں پر چلتے چلتے دور نکل آئے۔ میں علی کی باتوں سے اتنی محظوظ ہوتی تھی کہ مجھے اب اس کا انتظار رہنے لگا۔ مجھ پر اتنی توجہ دیتا کہ میں خود کو ان دونوں کے بیچ تیسرا وجود جان کر اجنبی محسوس نہ کروں۔ کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ ہے، میں خواہ ساتھ لگی پھرتی ہوں۔ علی بھی یہ بات سمجھتا تھا، وہ میرے بور ہونے کے اندیشے سے مجھے نظر انداز نہیں کرتا تھا، جبکہ میں اس کی توجہ اور باتوں سے غیر محسوس طریقے پر اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ رابی کے ماموں ڈاکٹر تھے اور لاہور میں ایک بڑے اسپتال میں فرائض ادا کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے رابی کی والدہ کو سانس کی تکلیف رہنے لگی۔ تکلیف بڑھی تو وہ اپنے بھائی کے پاس علاج کے لیے لاہور چلی گئی۔ اصرار کر کے رابی کو بھی ساتھ لے گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ماں کے ہمراہ جانا پڑا۔ خدا کی قدرت کے وہاں رابی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس کے ماموں نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ رابی کے دل کی شریان کا کوئی مسئلہ ہے جس کا علاج لندن میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ماموں نے بھانجی کا علاج کرانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ چند دن کے بعد آئی اور کہا شیری تم میرے بعد علی سے ملتی رہنا، اس کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ اسے یہ مت بتانا کہ میرے دل میں نقص ہے اور میں علاج کے لیے لندن جا رہی ہوں۔ یہی کہنا کہ لاہور گئی ہے، میری زندگی رہی تو آ کر علی سے ملوں گی۔ ابھی بتاؤں گی تو وہ میری بیماری کے بارے میں پریشان رہے گا، جب صحتیاب ہو کر لوٹوں گی تو خود بتا دوں گی۔ وہ چلی گئی اور مجھے خوبصورت فریضہ سونپ گئی کہ علی کو پریشان مت ہونے دینا، اس کو میری یاد دلاتی رہنا۔ تاہم اب علی سے ملاقات کا کوئی جواز نہ تھا، وہ میری سہیلی کی محبت تھا، جب وہی نہ تھی تو مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن انہی دنوں میں نے شدت سے محسوس کیا کہ میرے دل میں علی کے لیے جگہ بن چکی ہے، اس کے بغیر یہ زندگی مجھے بے کیف سی لگنے لگی تھی۔ یہ میں جانتی تھی کہ میری سہیلی اس شخص سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی، پھر بھی دل چاہتا تھا کہ علی کہیں کسی دن مجھے سر راہ مل ہی جائے تو کیا اچھا ہو۔ میں آئینہ دیکھتی تو چہرہ بے رونق نظر آتا، اپنی صورت دیکھنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کبھی خود کا موازنہ رابی سے کرتی تو خود کو زیادہ خوبصورت پاتی۔ اس کا قد مجھ سے چھوٹا اور رنگت سانولی تھی۔ وہ ضرور دلکش نقوش کی پرکشش لڑکی تھی، لیکن میری رنگت تو انار کی کلی کی ایسی تھی۔ جانے کیا بات تھی، یہ شخص پھر بھی رابی کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ ایک روز میں امی کے لیے دوائیں خریدنے گھر سے نکلی، وہ میڈیکل اسٹور میں مجھے مل گیا۔
پوچھا کیا لینے آئی ہو؟ میں نے بتایا ظاہر ہے کہ یہاں دوائیں ہی ملتی ہیں، وہی لینی تھی۔ کس کے لیے؟ امی کے لیے۔ عجب اتفاق ہے، میں بھی اپنی ماں کے لیے دوا لینے نکلا تھا، شاید ہماری ملاقات ہونا تھی۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی آپ ملے تو رابی کے بارے میں بتاؤں۔ ہاں بتاؤ، دعا تم کر رہی تھی، میں بھی کر رہا تھا۔ رابی خیریت سے ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارا پوچھتی رہتی ہے، اکثر فون کرتی ہے، مجھے اس کا نمبر دے دو۔ اس نے کہا خود خیریت معلوم کر لوں گا۔ اس نے منع کیا تھا نہیں دے سکتی، اس کے ماموں اور ممانی فون اٹھاتے ہیں، وہ تم سے بات نہ کر سکے گی۔ اس روز ان باتوں کے سوا کوئی اور بات نہ ہو سکی، تاہم اس نے مجھے اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کر دیا۔ اس روز دل ہی دل میں یہ بات آئی، اے کاش رابی کی جگہ میں اس شخص کے دل میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان بہت خود غرض ہو جاتا ہے۔ اب میں بھی سوچنے لگی کہ کاش میری دوست لندن سے کبھی نہ لوٹے اور میں علی کے دل میں اس کی جگہ لے لوں۔ وہ میرے بچپن کی سہیلی تھی، مجھے اس سے پیار تھا، وہ مجھ پر جان دیتی تھی، اعتبار کرتی اور اپنا کوئی راز مجھے بتائے بغیر نہ رہتی تھی۔ مگر انسان کا پھر بھی کیا اعتبار؟ سچ ہے عقل مند وہی ہوتے ہیں جو دل کے معاملات میں کسی کا بھی اعتبار نہ کرے۔ جب رابی تھی رات دن اسی کا خیال رہتا تھا، وہ نہیں تھی تو سوچتی تھی کہ علی میرا ہو جائے۔ دو چار مرتبہ وہ ملا مگر حال دل اسے چھپا لیا، کہیں سبق سر نہ ہو جاؤں۔ جانتی تھی کہ ان کا پیار کھرا ہے کہ یہ اس راستے سے نہیں لوٹ سکتے، مگر دل مانتا نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے علی سے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی کہ جن سے وہ رابی سے بد ظن ہو جائے۔ بڑی معصومیت سے جھوٹی باتیں رابی کے بارے میں کہہ جاتی، یوں وہ اب باقاعدگی سے مجھے ملنے لگا، ایسے ہی جیسے وہ پہلے رابی سے ملا کرتا تھا۔ اس سے بھی اس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو گئی اور غیر محسوس طریقے سے میں اسے رابی کے خلاف کرنے میں لگ گئی۔ تبھی میں نے نوٹ کیا کہ علی پہلے جیسا نہیں رہا، وہ کافی بدل گیا تھا، وہ بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ میں رابی کی طرح اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتا جاتا، ہم اسی طرح مخصوص راستوں پر لمبی ڈرائیو پر جاتے، مگر وہ کسی خیال میں کھویا رہتا، جیسے وہ محض رابی کا غم غلط کرنے کو مجھ سے ملتا ہو۔ میں نے یہ بھی اسے جھوٹ بتایا تھا کہ رابی کی شادی اس کے ماموں زاد سے ہو رہی ہے جو لندن میں رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ لندن گئی ہے اپنے والدین کے ساتھ، لیکن ہم کو بتا کر نہیں گئی۔ مجھے بھی اس نے کہا ہے کہ تم کو نہ بتاؤں۔ علی نے میری بات کا اعتبار کر لیا، یوں رابی کو بے وفا بتا کر میں نے نہ صرف اس کی جذبات کی دنیا میں جگہ بنا لی بلکہ دل میں بھی گھر کر لیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ علی کا دل اب میری مٹھی میں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ آج نہیں تو کل رابی کو بھلا دے گا۔ اب حالت یہ تھی کہ میں علی کو قسمیں دیتی تھی کہ کل ضرور آنا، اور وہ میری قسموں کو خاموشی سے نبھا رہا تھا۔ اس کی کیفیت کے دوران میں نے جان بوجھ کر مگر انجان بنتے ہوئے بڑے سلیقے سے اس کو اپنی سہیلی کے غلط قسم کے قصے سنائے۔ مثلاً جب وہ 15 سال کی تھی اور ہم میٹرک میں تھے، وہ معصوم اپنے والے کے لڑکوں سے توقع لگا بیٹھی تھی، مگر وہ لڑکا خراب نکلا، میری سہیلی کو دکھ دے کر چلا گیا۔ اچھا ہوا تمہارا ساتھ اس کو مل گیا ہے تو ماضی کا غم مٹ گیا ہے۔ غرض ایسی باتیں میرے منہ سے نکلتی کہ علی کا دل رابی کی طرف سے پھیر دے۔ جانتی تھی کہ علی ایک صاف دل انسان ہے اور میری باتوں کو نہ صرف دل کے کانوں سے سنتا ہے بلکہ اعتبار بھی کرتا ہے، تاہم اب بھی مجھ میں اتنی دلچسپی نہ لیتا تھا جس قدر کہ رابی میں لیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس بات پر بھی اتنا افسردہ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں رابی اس سے مل کر کیوں نہیں گئی، بغیر بتائے اتنی دور چلی گئی ہے۔ تب میں کہتی اس کی آنکھوں میں لندن کے خواب سج گئے تھے علی، مگر تم سمجھو گے نہیں کہ وہ تم کو کچھ بتائے بغیر چلی گئی ہے۔ ایک دن میں اصرار کر کے اسے گھر لائی، امی سے ملوایا، انہوں نے اس سے باتیں کی، ان کو علی پسند آیا۔ انہوں نے ابو سے ذکر کیا کہ لڑکا تو اچھا ہے، ہماری شیری کی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور امیر ماں باپ کا بیٹا ہے۔ ابو نے کہا شیری چاہتی ہے تو بات چلاؤ۔ علی کو بھی امی کا پیار بھرے انداز میں باتیں کرنا اچھا لگا تھا کیونکہ اس کی والدہ انہی دنوں فوت ہو گئی تھی۔ وہ رقیق القلب ہو رہا تھا جب میری والدہ میں نے اس نے امی کو پسند کیا، کہنے لگا یہ تو میری ماں جیسی شفیق اور نرم لہجے میں بات کرنے والی ہے۔ اب میری اور اس کی شادی کی راہیں ہموار ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے رضامند تھے اور ہماری ملاقاتیں بھی جاری تھی، مگر وہ نیم رضامند تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کو اس قدر قریب کر لیا کہ بالآخر اس نے میری خوشی کے لیے مجھے اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ایک دن علی کے والد میرے ابو سے ملنے آئے اور میرے والدین نے رشتے کی بات چلا دی، یوں رشتہ طے ہو گیا اور ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ میں دلہن بن کے علی کے گھر آ گئی، میری دلی تمنا پوری ہو گئی، علی میرا ہو گیا، وہی نہیں اس کا شاندار گھر، زندگی کی سب آسائشیں۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کتنی خوش قسمت رہوں گی۔ میں اپنی چال پر نازاں اور کامیابی پر مسرور تھی، میری زندگی قابل رشک تھی، لیکن جب کبھی رابی کے بارے میں سوچتی تو دل دھڑکنے لگتا تھا۔
اسے گئے 6 ماہ ہونے والے تھے، اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا، وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے فون کرتی تھی لیکن میں امی کے گھر نہ ہوتی، وہ کہتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ امی کو میں نے منع کیا تھا کہ میرا نمبر اس کو نہ دینا، اس سے میں سرپرائز دوں گی۔ علی کو بھی نہ بتاتی تھی کہ وہ فون کرتی رہتی ہے، اس نے ایسے خطوط بھی لکھے، لیکن یہ خطوط علی کو میں نے نہ دیے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ البتہ میں یہ ضرور علی کو بتاتی تھی کہ اس کی امی سے پتہ چل رہا ہے لندن میں اپنے ماموں زاد سے اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اب نہ جانے کب آئے گی۔ اس بات سے علی کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ کہتے شری خدا را اب اس کا ذکر مت کرو، ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ جب میں اپنے جیون ساتھی کو افسردہ لبوں سے ایسی باتیں کرتے سنتی، میرا ضمیر یہ ملامت کرتا کہ میں نے 2 پیار کرنے والوں کو دھوکے میں رکھا ہے اور اپنا گھر بسا لیا ہے۔ ان دونوں کی خوشیوں کی قاتل ہوں، لیکن پھر بھی زندگی کی خوشیاں اور عیش و آرام دیکھتی جو ضمیر کی آواز کو دبا لیتی تھی کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کون سی انوکھی بات کی ہے، شادی کا بندھن مذاق تو نہ تھا۔ علی اور میں میاں بیوی کے رشتے سے منسلک تھے، میں ان دنوں یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم پیار کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے ہیں، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک روز میکے گئی تو پتہ چلا کہ رابی لندن سے لوٹ آئی ہے۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، تاہم دل کا نقص دور ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ میں میکے آئی ہوں تو وہ دوڑی آئی بغیر اطلاع کیے، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، وہ مجھ سے مل کر خوش تھی لیکن میں اندر سے سہم گئی تھی۔ اس کو ابھی تک یہ معلوم نہ تھا کہ میری شادی اس کی علی سے ہو گئی ہے۔ اگلے دن جب میں گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ پھر سے آ گئی۔ اسی وقت مجھے لینے علی بھی وہاں آ گئے۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو میری جان ہی نکل گئی، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جس والہانہ انداز سے مجھ سے مل کر لپٹ کر ملی تھی، میں سخت خجل ہو رہی تھی اور اس کا پہلا سوال یہی تھا، اچھا بتاؤ علی کیسا ہے، تم اس سے ملتی تھی یا نہیں؟ اور اب علی سامنے کھڑا تھا، اس کی بے قراری دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس دل کی مریضہ کو کیا کہتی کہ جس کا حال ہی میں آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو خوش رہنے کی تلقین کی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر نڈھال سی ہو گئی، چہرے سے قدرتی رد عمل عیاں تھا کہ مجھے اس کے آنے سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی بلکہ شدید پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے کہا، کیا بات ہے شری، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اور جو میں چھپا رہی تھی وہی اب اس کے سامنے تھا۔ وہ حیرت سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، رابی کیا دیکھ رہی ہو، اس گھر کے داماد ہیں تبھی یہاں آئے ہیں۔ وہ حیرت سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، ان کو ڈر تھا اگر تمہاری وفات کی اطلاع ملی خدا نہ خواستہ تو یہ صدمہ نہ سہ سکیں گے، تبھی انہوں نے گھبرا کر میرا ہاتھ تھام لیا تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی خبر ملے تو ان کو زندہ رہنے کا سہارا مل جائے۔ میں دونوں کے منہ پر کیسا بے تکا جھوٹ بول رہی تھی، تبھی علی نے مجھے گھورا، یہ کیا بکواس ہے، صاف بات کہو، کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے مجھ سے اب تک؟ رابی نے میرا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ لیا، گویا کہ میں اس کے سامنے بہکی بہکی باتیں دماغ کے خلل کی وجہ سے کر گئی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگی اور اس کے سامنے میں خود کو حقیر سمجھنے لگی۔ تبھی میں نے کہا، علی نے مجھ سے شادی کر لی ہے رابی، تم سے نا امید ہو کر۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے گویا اس کے اعتبار کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر بھی وہ مضبوطی سے میرے سامنے کھڑی تھی، ایک بلند پہاڑ کی مانند۔ اس سے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، بولی، کیوں مذاق کرتی ہو، دیکھو علی ذرا اس شوخ کو۔ تبھی میں نے دیوار پر لگی شادی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور اس کی امیدوں کے تمام چراغوں کو بجھا۔ لمحہ بھر کو وہ اپنی 5 حصوں سے محروم اندھی، بہری اور گونگی بن گئی، بغیر کچھ کہے سنے میرے گھر سے چلی گئی۔ خدا جانے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچی ہوگی۔ اس روز علی بھی مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ مجھے ایک لفظ نہ کہا تو میں یہی سمجھی کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، آخر تو میں ان کی بیوی ہوں، ذرا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ ہی لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے گھر جا کر بھی فون نہ کیا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سسر صاحب کو فون کیا کہ علی کو بھیج دیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ آ گئے لیکن ان کی تھوڑی دیر بعد رابی بھی آ گئی۔ میں نے کہا، آؤ بیٹھو۔ بولی، میں بیٹھنے نہیں آئی، صرف ایک بات پوچھنے آئی ہوں تم دونوں سے کہ کیا یہی ہے تمہارا اعتبار اور تمہاری محبت کہ تم نے میرے جاتے ہی آپس میں پیار کی پینگیں بڑھا لیں؟ پھر وہ علی سے مخاطب ہوئی، اور وہ تمہاری جھوٹی قسمیں، شاید میں ہی نادان تھی کہ تمہارے فریب کو نہ سمجھی اور تمہارا انتظار کرتی رہی۔ کتنے گھٹیا انسان تھے تم کہ تم نے مجھے کھلونا سمجھا اور اب پتہ چلا کہ میرے دل میں نقص ہے، تم نے مجھے بھلا دیا۔ علی خاموشی سے سنتا رہا، میری بھی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو علی بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ میکے میں دن گزرا، رات بھی گزر گئی، دوسری رات بھی آئی اور اپنا خالی دامن جھاڑ کر چلتی بنی، یہاں تک کہ یوں ہی علی کے انتظار میں ہفتہ گزر گیا۔ ان دونوں کی اذیت بے قرار تھی، میں جیتی تھی اور نہ مرتی تھی۔ ہر آہٹ پر گمان ہوتا تھا کہ علی آئے ہیں، مگر وہ نہیں آئے۔ اس جان لیوا انتظار سے دل گھبرا گیا، سارا وجود ہی ایک جلتی ہوئی شعلے سے راکھ کا ڈھیر محسوس ہونے لگا۔
تنگ آ کر میں امی کے گھر سے چلی آئی کہ شاید وہ اپنے گھر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنے گھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن انہوں نے باہر سے اپنی والدہ کو فون کیا۔ میں نے ان سے لے لیا، کہا علی لوٹ آؤ، معاف کر دو مجھے، میں نے یہ سب تمہاری محبت میں تم کو پانے کے لیے کیا۔ تم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، تم نے ہم کو ہی نہیں خود کو بھی دھوکا دیا ہے۔ تم نے کتنے بہت سے جھوٹ بول کر مجھے رابی سے جدا کر دیا، میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کی، مگر سچ جانو میں اس سے پھر بھی نفرت نہیں کر سکا۔ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے وہی محبت اور چاہت ہے جو پہلے دن سے تھی۔ میں نے تمہاری خواہش کو ٹھکرایا نہیں، عزت دی تو رابی کی سہیلی جان کر، تمہارا دل نہیں توڑا، مگر میں نے محبت رابی سے ہی کیا ہے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ تم اس کی دوست نہیں دشمن ہو، تو میں تمہارے ساتھ باقی زندگی جھوٹ کے سہارے نہیں گزار سکتا۔ میں کی زبردستی کا بندھن زبردستی نہیں نبھا سکتا۔ میں کل ہی رابی سے نکاح کر رہا ہوں اور میں نے اس کی غلط فہمی دور کر دی ہے، اور اب وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو اس کا فیصلہ تم خود ہی کر لو۔ جب تک تم چاہو میرے گھر رہو، مگر میں تمہارے ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ جب تم میکے چلی جاؤ گی تب بھی آؤں گا، طلاق چاہو گی تو طلاق دے دوں گا، جیسا تم چاہو خود فیصلہ کر لینا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر میں نے اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، اور میں اسی شام اپنے میکے آ گئی۔ مجھے دکھ تو بہت تھا، مگر اس بوجھ سے نجات مل گئی جو میرے دل پر تھا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہوں، سسر ہر ماہ خرچہ بھجوا دیتے ہیں۔ علی نہیں آتے تو میں سوچتی ہوں وہ ناراض صحیح، کچھ بھی صحیح، ان سے ایک ناتا تو ہے۔ ختم شد۔